نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے احوال زندگی بیان کیے گئے تھے۔ 7 نمبر بیان ہوئے تھے۔ 8واں نمبر امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں ان کے طلب علمی کے لیے اسفار۔ ہمارے اسلاف نے کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے لمبے لمبے سفر کیے ہیں اور انتھک محنتیں اور کوششیں اس کے لیے صرف کی ہیں، اور یہ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، محدثین، فقہا اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو اعلم احدا اعلم بکتاب اللہ منی، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو کتاب اللہ کا علم ہے، تبلغہ الابل، اور اونٹ مجھے وہاں تک پہنچا سکتا ہو، لاتیتہ، تو میں اس کے پاس بھی پہنچ کر علم حاصل کروں گا۔ اسی طرح صحیح بخاری ترجمۃ الباب حدیث نمبر 78 سے قبل امام بخاری اختصار سے، اور اسی واقعہ کو امام احمد بن حنبل مسند احمد کی حدیث نمبر 16042 میں تفصیل سے لائے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک حدیث رسول کے لیے مدینہ سے ملک شام حضرت عبداللہ بن انیس انصاری کے پاس گئے۔ صرف ایک حدیث رسول، علم بھی اس کا ہو چکا، صرف تصدیق اور تحقیق کرانے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ اور اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک حدیث رسول کے لیے مصر گئے ہیں۔ دیکھیے فتح الباری جلد 1 صفحہ 230 اور العلم والعلماء لابن عبد البر۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو مفسر قرآن ہیں اور صحابہ کرام میں سے بہت بڑے صاحب علم اور صاحب بصیرت تھے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کے پاس جاتے تو اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے، دستک نہ دیتے، آواز نہ دیتے، دروازے پر بیٹھ جاتے یا اپنی چادر کا تکیہ بنا کر لیٹ جاتے۔ جب وہ صاحب بیت خود نکلتا تو ان سے وہ علمی بات پوچھتے اور پھر وہ واپس آتے۔ بسا اوقات ان کو ایک ایک مسئلے کے حل کے لیے 30 صحابہ کے پاس جانا پڑتا، ایک مسئلہ حل کروانے کے لیے 30 صحابہ کے پاس ہو جاتے۔ دیکھیے طبقات لابن سعد جلد 2 صفحہ 368 اور سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 344۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، جو مسجد نبوی کے امام اور خطیب، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایک حدیث کے حصول کے لیے کئی راتوں کا سفر کرنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف ایک مسئلہ کے لیے میں کوفہ کا سفر کیا، ایک مسئلہ کی تحقیق کے لیے مجھے کوفہ کا سفر کرنا پڑا۔ دیکھیے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ للخطیب بغدادی صفحہ نمبر 402۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی محدثین کے سلسلہ کو، صحابہ اور تابعین کے سلسلہ کو بہت آسان انداز میں نبھایا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا تمام زندگی جو وہ احادیث رسول کے لیے اسفار میں گزاری۔ چنانچہ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ جب میری زندگی کا 16واں سال تھا، 16 سال کی عمر تھی، تو میں بخارا اور بلاد خراسان کے تمام شیوخ سے علم حدیث حاصل کر چکا تھا، اور اسی دوران میں امام عبداللہ بن مبارک اور امام وقی کی تمام کتب جو ان کو زبانی یاد کر چکا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 210 ہجری میں حج کے ارادہ سے مکہ میں گئے، پھر حج کے بعد مکہ ہی کے ہو کر رہ گئے۔ مکہ اور مدینہ وہاں کے جو عظیم علماء اور فضلاء تھے، اور ان کے پاس عرصہ دراز علم حاصل کرتے رہے۔ چنانچہ امام بخاری نے مدینہ منورہ، خراسان، جبال فارس اور تمام عراقی شہر، حجاز، شام، مصر اور بغداد، ان کے بھی بار بار سفر کیے اور وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا۔
امام بخاری رحمہ اللہ کے 1080 کے قریب اساتذہ ہیں جن سے علم حاصل کیا۔ البتہ صحیح البخاری کے اندر انہوں نے جن اساتذہ کی روایات درج کی ہے وہ 289 ہیں، اور ان امام بخاری کے اسفار کا موٹا موٹا ایک اندازہ لگایا جائے کہ انہوں نے احادیث رسول کو جمع کرنے میں کتنا سفر طے کیا ہے تو اس کی تعداد 14,000 کلومیٹر بنتی ہے۔ دکتور حسن وہ اس زمانے کے شہروں کا محل وقوع موجودہ نقشے پر قدیم جغرافیہ کی کتابوں کی مدد سے متعین کرتے ہیں، اور ان کا باہمی فاصلہ کلومیٹر کے حساب سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے بخارا سے قریب ترین شہر بلخ سے سفر کی مسافت کا اندازہ کیا ہے، اور ان کے جو اندازے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بخارا سے بلخ یہ 600 کلومیٹر ہے، اور بلخ سے مرو یہ 800 کلومیٹر ہے، اور مرو سے نیشا پور 140 کلومیٹر، اور نیشا پور سے رائے یہ 760 کلومیٹر ہے، اور رائے سے واسط 935 کلومیٹر، اور واسط سے بصرہ یہ 365 کلومیٹر ہے، اور بصرہ سے کوفہ 390 کلومیٹر، اور کوفہ سے بغداد 164 کلومیٹر، اور بغداد سے مدینہ 1530 کلومیٹر، اور مدینہ سے مکہ 435 کلومیٹر، اور مکہ سے جدہ 70 کلومیٹر، اور جدہ سے ایذاب 130 کلومیٹر۔ یہ سمندری سفر آگے شروع ہے۔ ایذاب سے فسطاط یعنی قاہرہ 1080 کلومیٹر، اور فسطاط سے اسقلان یہ 500 کلومیٹر، اسقلان سے کیسریہ 118 کلومیٹر، اور کیسریہ سے دمشق 400 کلومیٹر، اور دمشق سے پھر بغداد 915 کلومیٹر۔ یہ تمام کے تمام اسفار ایک ایک مرتبہ جانے کے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ بعض اوقات ایک شہر کے اندر متعدد بار بھی گئے ہیں، جیسے بغداد کے اندر امام صاحب جو ہے وہ 8 مرتبہ گئے، اور اسی طرح بصرہ کے اندر 5 مرتبہ، اور دیگر شہروں کے اندر بھی کئی چکر لگائے، اور ان شہروں کے اندر پھر کتنے سفر کیے ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ اگر ان تمام مسافتوں کو جو ایک بار ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر طے کیے ہیں ان کو جمع کیا جائے تو دکتور حسن کے بقول اس کی جو تعداد بنتی ہے وہ 14,000 کلومیٹر بنتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا حدیث رسول کے ساتھ انتہا درجے کا شغف اور عقیدت تھی۔ محمد بن یوسف بخاری فرماتی ہیں کہ میں ایک رات ان کے ساتھ ان کے گھر میں ٹھہرا تو میں رات بھر دیکھتا رہا اور گنتا رہا کہ کتنی بار امام بخاری رات کو اٹھ کر یہ حدیث لکھنے کے اندر مشغول اور مصروف ہوتے ہیں۔ تو میں نے گنا کہ 18 مرتبہ امام بخاری اپنے بسترے سے اٹھے، چکماک سے چراغ روشن کیا، اور جو ذہن کے اندر چیز روایت ہے اس کو لکھا یا لکھے ہوئے پر نشان لگایا۔ حوالہ دیکھیے تہذیب الکمال جلد 16 صفحہ 95، طبقات سبکی جلد 2 صفحہ 220، اور اسی طرح سیر اعلام النبلا جلد 12 صفحہ 404۔ امام محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں مجھے جب بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ سفر کی سعادت ملی تو ہم ایک ہی مکان میں ایک ہی جگہ رات کو قیام کرتے، اس لیے کہ میں دیکھوں کہ امام صاحب رات کیسے گزارتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات یہ ہوتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ 15 سے لے کر 20 مرتبہ بستر سے اٹھتے، چراغ روشن کرتے، اور جس حدیث کے متعلق ذہن میں کوئی چیز آتی اس کو لکھتے، اور یا لکھی ہوئی چیز کتاب پر اپنی لکھی ہوئی احادیث پر نشان لگاتے۔ تاریخ حوالہ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 13، تہذیب الکمال جلد 16 صفحہ 94۔ ہمارے لیے یہ ایک انہونی سی باتیں لگتی ہیں کیونکہ ہم محنت کے عادی لوگ نہیں ہیں، گھنٹوں کے گھنٹے ضائع کرنے والے اور کوئی احساس کرنے والے نہیں، تو ہمیں ہمارے اسلاف کی اس قدر محنت، لمبے سفار اور راتوں کو 15 20 مرتبہ اٹھنا ہمیں یہ ایک عجیب سی باتیں لگتی ہیں، لیکن جن کو
یہ ذوق اور شوق تھا، ان کے لیے یہ کوئی بعید باتیں نہیں تھی۔ وہ رات کے وقت، دن کے وقت ان کے لیل و نہار ایک جیسے ہوتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حدیث کی خاطر جس طرح سخت قسم کی مشکلات اور برداشت کی ہیں، وہاں بعض اوقات ان کو بھوک اور پیاس کی مشکلات بھی برداشت کرنا پڑی ہے۔ چنانچہ حصول علم کے لیے، علم کے حاصل کو کرنے میں انہوں نے کبھی کمی نہیں آنے دی، اور بھوک اور برداشت کئی کے دن کی برداشت کی ہے۔ محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ آدم بن ابی ایاز کے پاس ملک شام میں علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو ان کا زاد راہ ختم ہو گیا، تو کئی دن تک گھاس اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے رہے، اور کسی کے سامنے اپنی اس مجبوری کا اظہار تک بھی نہیں کیا۔ خودداری اس قدر کہ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا، درختوں کے پتے اور گھاس وغیرہ کھا کر گزارا کرتے رہے۔ کئی دن بعد ایک اجنبی آدمی آیا اور ایک تھیلی دیناروں کے ان کو تھما کر چلا گیا۔ حوالہ دیکھیے سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 448۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اسفار کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نمبر 9، امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دور میں جتنے بھی بڑے بڑے اہل علم شیوخ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا ہے۔ تو امام صاحب خود فرماتے ہیں، کتبت عن الف شیخ من العلماء وزیادہ ولیس عندی حدیث الا اذکر اسنادہ، کہ میں نے 1000 سے زائد علماء سے احادیث لی ہیں، اور میرے پاس جتنے بھی احادیث ہیں ان کی میں سند زبانی بیان کر سکتا ہوں۔ جتنے اساتذہ سے بھی میں نے روایات لی ہیں، اور روایات کی جتنی بھی سندیں ہیں وہ تمام کی تمام مجھے زبانی یاد ہیں۔ دیکھیے تہذیب الاسماء واللغات جلد 1 صفحہ 90۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جن مشہور اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، جیسے کہ بتلایا کہ 1080 کے لگ بھگ ہے، لیکن چند ایک کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ نمبر 1، بخارا شہر۔ بخارا شہر میں آپ کے مایہ ناز اساتذہ میں سے عبداللہ بن محمد مسندی، محمد بن یوسف بیکندی، محمد بن سلام بیکندی اور ہارون بن اشعث بخاری ہیں۔ بلخ علاقے کے مشہور علماء میں سے امام بخاری کے اساتذہ میں سے مکی بن ابراہیم حنظلی، یحییٰ بن بشر الزاہد، محمد بن ابان اور قتیبہ بن سعید ہیں۔ مرو کے علاقے میں جو مشہور آپ کے اساتذہ رہتے تھے ان میں سے محمد بن مقاتل مروزی، صدق بن فضل، اور اسی طرح علی بن حسن اور عبدان بن عثمان، یہ مرو کے علاقے کے آپ کے شیوخ ہیں۔ نیشا پور میں بھی آپ کے بہت سارے اساتذہ کی ایک جماعت تھی، جن کے اندر مشہور یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، بشر بن حکم، اسحاق بن ابراہیم، اسحاق بن منصور، احمد بن حفص اور محمد بن یحییٰ الزہلی ہیں۔ بغداد میں آپ کے اساتذہ کی ایک بڑی جماعت تھی، جن کے اندر زیادہ مشہور امام احمد بن حنبل، محمد بن عیسیٰ تبع، سریج بن نعمان، محمد بن سابق اور امام عفان ہیں۔ بصرہ شہر کے اندر بھی امام بخاری کے اساتذہ کی ایک بڑی جماعت تھی، جن میں ابو عاصم نبیل، محمد بن عبداللہ انصاری اور عبد الرحمن بن حماد شعیسی ہیں۔ کوفہ کے اساتذہ میں سے آپ کے مشہور اساتذہ عبید اللہ بن موسیٰ عبسی، خالد بن مخلد، طلق بن غنام، احمد بن یعقوب، اسماعیل بن ابان ازدی، خلاد بن یحییٰ اور حسن بن عطیہ ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اساتذہ میں سے امام بخاری کے مشہور اساتذہ ابو عبد الرحمن مکری، خلاد بن یحییٰ، حسان بن حسان بصری، عبداللہ بن یزید مکری، اسماعیل بن سالم،
ابوالولید احمد بن محمد اور امام ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی رحمہ اللہ ہیں۔ مدینہ منورہ کے اساتذہ کرام میں سے مشہور عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی اور ایوب بن سلیمان بن بلال، اسماعیل بن ابی اویس، ابراہیم بن منذر حزامی، مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن حمزہ اور ابو ثابت محمد بن عبید اللہ ہیں۔ مصر کے اساتذہ میں سے مشہور احمد بن صالح مصری، عثمان بن صالح، سعید بن ابی عیسیٰ، احمد بن شبیب، احمد بن اشکاب، عبداللہ بن صالح اور عبداللہ بن یوسف اور یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر رحمہ اللہ ہیں۔ ملک شام کے اندر بھی امام بخاری کئی مرتبہ علم کے لیے گئے۔ وہاں کے اساتذہ میں سے ابوالیمان حکم بن نافع، آدم بن ابی ایاس، علی بن عیاش، بشر بن شعیب، ابو نصر اسحاق بن ابراہیم اور محمد بن یوسف فریابی ہیں۔ جزیرہ میں، جزیرہ سے مراد دجلہ اور فرات کے درمیان والا جو علاقہ ہے، اس ایک بڑے علاقے میں سے امام بخاری کے کئی اساتذہ ہیں، جن میں سے اسماعیل بن عبداللہ بن زرارہ، عمر بن خالد اور احمد بن عبد المالک، احمد بن یزید حرانی اور اسی طرح کچھ دیگر شیوخ بھی امام بخاری کے اساتذہ جو اسی علاقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ امام بخاری کے یہ اساتذہ میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا ہے، باقی جب ہم الجامع صحیح للبخاری اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ہمیں خود ہی اس کا علم ہو جائے گا کہ جتنے بھی امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اساتذہ سے لانے والے 299 کے لگ بھگ اساتذہ ہیں جن سے صحیح بخاری کے اندر روایات لائے ہیں۔ امام بخاری کے تلامذہ شاگرد، امام بخاری سے علم حاصل کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ان کی تعداد ہے۔ امام محمد بن یوسف فریابی فرماتی ہیں کہ امام بخاری سے 90,000 لوگوں نے صحیح بخاری سماع کی ہے۔ 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے بذات خود ان کے سامنے بیٹھ کر صحیح البخاری کا سماع کیا ہے۔ البتہ حوالہ دیکھیے سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 398 اور تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 9۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کے کئی اساتذہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے اساتذہ ان کے شاگرد ہیں۔ باقی ان کے شاگردوں کی فہرست بیان کرنا تو ممکن نہیں، جیسے کہ بتلایا کہ 90,000 سے زائد ہیں، تو البتہ چند ان امام بخاری کے تلامذہ جو تھے ان کے اساتذہ، لیکن وہ امام بخاری کو اپنا استاد تسلیم کرتے تھے اور ان کے شاگردوں کے اندر شمار ہوتے تھے۔ ان میں سے ابو زرع رازی، ان میں سے عبداللہ بن محمد مسندی، عبداللہ بن منیر، اسحاق بن احمد بن خلف اور محمد بن خلف بن قتیبہ ہیں۔ اور امام بخاری کے شاگردوں میں سے چند ایک جو مشہور شاگرد ہیں اور جن کی کتب احادیث متداول ہیں، مشہور و معروف ہیں، ان میں سے ابو زرع رازی، امام ابو حاتم رازی اور ابو بکر بن ابی عاصم، محمد بن اسحاق بن خزیمہ، امام مسلم بن حجاج، امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، اسی طرح ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، محمد بن نصر مروزی اور امام دارمی، یہ امام بخاری کے مشہود تلامذہ اور شاگردوں میں سے ہیں۔ پوری تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتح الباری کا مقدمہ ہدی الساری، اس کا صفحہ نمبر 686 اور 687 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام بخاری کی تصانیف، امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت ساری صلاحیتیں دی تھی، وہاں لکھنے کی ایک صلاحیت بھی بہت عظیم عطا کر کی تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جس طرح الجامع صحیح عظیم کتاب مرتب اور مدون کی ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں امام بخاری نے تصنیف فرمائی ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ: نمبر 1 صحیح البخاری، نمبر 2 التاریخ الکبیر، نمبر 3 التاریخ الاوسط، نمبر 4 التاریخ الصغیر، نمبر 5 الجامع الکبیر، نمبر 6 المسند الکبیر،
نمبر 7 التفسیر الکبیر، نمبر 8 کتاب الاشربہ، نمبر 9 کتاب الہبہ، نمبر 10 کتاب الضعفاء، نمبر 11 کتاب خلق افعال العباد، نمبر 12 اسامہ صحابہ، نمبر 13 کتاب الوحدان، اور نمبر 14 کتاب المبسوط، نمبر 15 کتاب العلل، اور نمبر 16 کتاب القنا، نمبر 17 کتاب الفوائد، اور 18 نمبر ہے ادب المفرد، اور 19 نمبر جز رفع الیدین فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع الیدین کرنے کی جس طرح صحیح بخاری کے اندر روایت، اس طرح مستقل طور پر الگ بھی کتاب۔ اس طرح نمبر 20 بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مستقل الگ کتاب ہے۔ اسی طرح کتاب قضایا صحابہ و تابعین، صحابہ اور تابعین کے مشہور جو فیصلہ جات سے ان پر مشتمل۔ نمبر 22 کتاب الرقاق، دلوں کو نرم کر دینے والی، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف ترغیب دلانے والی کتاب الرقاق۔ اسی طرح نمبر 23 الجامع الصغیر فی الحدیث، اور نمبر 24 جز القراءۃ خلف الامام۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب ہیں جو متداول ہیں۔ ان کے علاوہ جو کتابیں نایاب ہیں اور مکمل طور پر نہیں مل سکی وہ ان کے علاوہ ہیں۔ مکمل حوالہ آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں، سیر اعلام النبلاء جلد 13 صفحہ 65، اور تہذیب الکمال جلد 12 صفحہ 223۔